بھلے باقی دنیا کے میڈیا پہ فیدل کاسترو چھایا ہوا ہو، پر سانو کی پاکستان کے دیسی میڈیا کا آخری وقت تک بس نہیں چلا کہ خود ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دے، اور اگر واقعی ایسا ممکن ہوتا تو آج 4 جرنیل آرمی چیف ہوتے۔ وزیر اعظم نے اس بار بھی اتنی ہی احتیاط برتی جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نہیں، ضیاء الدین بٹ کا تقرر کر رہے ہوں۔ آخر وقت تک سادے پانی سے دہی جمانے کی حکمت عملی جاری رہی۔ جانے کب ترکمانستان سے واپس آئے، کب ذاتی طور پہ فائل لے کے صدر ممنون کے پاس گئے، میڈیا کے پاس ککھ ایکسکلوسیو نہ تھا، چنانچہ اس طرح کے تبصروں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پروفیشنل سولجر ہیں، گویا ان سے پہلے کے سپہ سالار وابڈا سے ادھار میں مانگے گئے تھے۔ جنرل باجوہ کو کمان اور ایڈمنسٹریشن کا وسیع تجربہ ہے، گویا کوئی ایسا سپہ سالار بھی تھا جسے فوج کی کمان اور ایڈمنسٹریشن کی بجائے اریگیشن کا تجربہ تھا۔ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، یعنی پچھلوں کے ایمان کمزور تھے۔ جنرل باجوہ کا تقرر میرٹ پہ ہوا ہے، تو کیا جنرل راحیل شریف دیہی علاقوں کے کوٹے پہ اور جنرل کیانی پرچی پہ آئے تھے؟ نئے آرمی چیف کھلے ڈلے آدمی ہیں، معلوم نہیں اس خوبی سے کیا مراد ہے، آپ حسب ذوق و ذائقہ جو چاہے مراد لے لیں۔ نئے آرمی چیف غیر سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ اب تک جو 15 سپہ سالار مقرر ہوئے ان میں سے کچھ تقرری سے پہلے کیا کسی سیاسی تنظیم کے کارڈ ہولڈر بھی رہ چکے تھے؟ جنرل باجوہ چیف کی دوڑ میں ڈارک ہارس تھے۔ اس بات کا اردو ترجمہ شاید یہ ہے کہ وہ میڈیا خواہشات کی فیورٹ امیدواری فہرست سے باہر تھے، یا جس اینکر و تجزیہ کار کی پیش گوئیانہ امیدوں پہ ان کی تقرری سے پانی پھر گیا، اس کے لیے ڈارک ہارس ہو گئے۔ جب میڈیا کو اندازہ ہو گیا کہ جنرل راحیل شریف کے عہدے میں توسیع نہیں ہو رہی، جب یہ افواہ بھی دم توڑ گئی کہ آرمی چیف کے عہدے کی مدت 3 برس سے بڑھا کے 4 برس کی جا رہی ہے تاکہ راحیل شریف 1 سال اور رہ سکیں، جب اس اندازے نے بھی کھڑکی سے کود کے خودکشی کر لی کہ جنرل صاحب کو ان کی بے پناہ قومی مقبولیت اور شاندار خدمات کے عوض فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، اور جب یہ امید بھی نوزائیدگی میں مر گئی کہ سعودیوں نے جنرل شریف کو 34 رکنی مسلمان فوجی اتحاد کا سربراہ بننے کی پیشکش کی ہے، اور جب بعض اینکروں نے ٹی وی اسکرین سے کود کے جنرل صاحب کے پیر پکڑ کے رک جا او جانے والے رک جا گایا، اور پھر بھی کوئی چمتکار نہ ہو سکا، تو میڈیا پہ افسردگی سے چھا گئی، مگر ایک آدھ دن کے لیے۔ اور پھر یہ ادھیڑ بن شروع ہو گئی کہ چاروں امیدواروں میں سینئر کون ہے، حالانکہ چاروں کو ایک ساتھ ہی فوج میں کمیشن ملا، اور 2-4 دن آگے پیچھے جوائننگ رپورٹ کے سبب سینیورٹی کا کوئی فرق اگر پیدا ہوا تھا بھی تو بال کی کھال کے برابر تھا، مگر پھر بھی اس نقطے پہ روزانہ شام 7 سے 12 بجائے جاتے رہے، کیونکہ روزنامہ نکالنا یا 24 گھنٹے کا نیوز چینل چلانا مذاق نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3 برس کے لیے میڈیا کے تجزیاتی تازیے ٹھنڈے ہو گئے؟ ارے نہیں صاحب، نئے آرمی چیف سے وزیر اعظم کی پہلی ملاقات کی تصویر سے ہی تفصیلی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان حائل میز خالی کیوں تھی؟ کیا نئے سپہ سالار کے آنے سے پہلے فائلیں دراز میں چھپا دی گئی تھیں؟ کم از کم ایک خالی صفحہ ہی میز پہ رکھ دیتے تاکہ یہ جتا سکتے کہ آج سے ہم دونوں ایک پیج پر ہیں۔ ملاقات کے دوران نواز شریف کا ایک ہاتھ اپنے گھٹنے پہ کیوں تھا؟ کیا وہ اسے لاشعوری طور پہ جنرل باجوہ کا گھٹنا سمجھ رہے تھے؟ جنرل باجوہ گود میں رکھی چھڑی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بار بار گھما کے وزیر اعظم کو کیا انکہا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ تفصیلات میڈیا سے کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں امید فاضلی کے ایک شعر میں تحریف کرنے کو جی چاہ رہا ہے: چیف بنا کر سو مت جانا، میڈیا آخر میڈیا ہے۔